الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 28 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انصار اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا میلاد ہونے والا ہے، ان کی آمد ہونے والی ہے۔ اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد ہوگا اس وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ چنانچہ جب 11 سنہ نبوی شروع ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور تلاوت قرآن مجید شروع فرمائی، اور تلاوت قرآن لوگوں کو سنا کر اسلام پیش کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں عقبہ نامی گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف لے جاتے ہیں اور قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام، نسب، تعارف پوچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور ان لوگوں کو دعوت اسلام دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جب ایک دوسرے کا منہ تک چکے تھے، پھر واپسی پر یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے ہیں یقیناً یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہودی اس نبی آخر الزمان کے لشکر میں شامل ہو جائے اور ہمیں نیست و نابود کر دے۔ اس سے پہلے ہم خود ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ جا کر اپنے اہل و عیال، خاندان کے لوگوں کو بھی دعوت اسلام دی۔ ان 6 خوش نصیب کے نام جو ہے وہ کتب میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عتبہ بن عامر بن نابی، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قتبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ ناظرین کرام، اب جب دوسرا سال یعنی 12 سنہ نبوی کا آغاز ہوتا ہے، حج کا موقع ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشربہ اسلام ہو جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو ناظرین کرام بیعت عتبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست بھی پیش کی اور احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی ہمیں معلم، کوئی استاذ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اپنے قبائل میں واپس جا کر اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبائل کے لوگوں کو بھی دین اسلام کی دعوت دے سکے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بطور معلم بھیج دیا۔ ناظرین کرام، جب مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر حضرت مصعب بن عمیر ٹھہرتے ہیں اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت اسلام، نیکی کی دعوت کا کام کرتے ہیں اور روزانہ ایک دو نئے مسلمانوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، اب قبیلہ اوس
کہ سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل جو ہے وہ موم ہو گیا اور اس قدر متاثر ہوا، شہادت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ دامن اسلام میں آ جاتا ہے۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں شب کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔